حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر اس کنویں کے پانی سے مکان تیار ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کنویں میں شراب گری اور پھر اس پانی سے کیا ہوا؟ آپ نے مکان تیار کیا اور اس پر پھر مینارہ بنا کر اذان دی جائے، مکان کے اوپر اور جو ہے مینارہ وغیرہ بنا کر اس پر اذان دی جائے، یا یہ کہ مینارہ بنا کر اس پر جو ہے اذان کے لیے کہا جائے، تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں اس مینارے پر ہرگز اذان نہیں دوں گا، ہرگز اس گھر کی چھت پر چڑھ کر اذان نہیں پڑھوں گا جس گھر کی تعمیر جو ہے اس پانی سے ہوئی ہو جس میں شراب کی ملاوٹ ہو، جس میں شراب کی آمیزش ہو. اور فرماتے ہیں اسی طرح کسی دریا میں اگر شراب ڈالی جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے، اس میں گھاس اگے، تو میں اس گھاس کو بھی اپنے جانوروں کو نہیں چراؤں گا. یعنی جو برائی ہے اس میں حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ شراب جو ہے کسی دریا میں گرے، پھر وہ دریا سوکھے، گھاس اگے، تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ اس گھاس کو اپنے جانوروں کو کھلاؤں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اگر میری انگلی شراب میں پڑ جائے تو وہ میرے پاس واپس نہیں آئے گی، یعنی میں اس انگلی کو ہی اپنے جسم سے کاٹ کر الگ کر دوں گا. تو اتنی ساری خرابیاں اور برائیاں ہیں شراب میں، جوئے میں. بہت سارے ہمارے مسلمان جانے انجانے میں اس طرح کی برائیوں میں یا حرام کاموں میں پڑ جاتے ہیں. میری گزارش ہے اللہ سبحانہ کریم نے جن باتوں کو یا جن کاموں کو حرام قرار دے دیا ہے کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ اس سے آپ حاصل نہیں کر سکتے سوائے خسارے کے، سوائے نقصان کے، سوائے اذیت کے، سوائے ذلتوں کے، سوائے تباہی اور بربادی کے. تو مسلمانوں ہمیں ان حرام کاموں سے اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے. اللہ کریم ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.